کامل الحیاء والایمان۔ حیا کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ حیا سراسر خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ الحیاء خیر کلہ، واہ، فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، سبحان حیا خیر ہی خیر ہے۔ کیونکہ حیا کیا ہے؟ حیا انسان کے اندر وہ حالت و کیفیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ برائی سے رکتا ہے۔ بے شک۔ حیا اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی برائی سے رکے۔ تو حیا جو ہے یہ سراسر خیر ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا مقام یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حیا کے اندر وصف شرم و حیا میں سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ پوری کیا امت بات میں۔ ہے، کیا بات۔ اب آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جن کو اپنے ایک ایک امتی کا پتہ ہے، بے شک۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول اے امتیو تم پر گواہ ہیں۔ اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک کے آخری امتی تک ہر شخص کا ایمان، عمل میں درجہ، کیفیت، حالت، کمی، زیادتی، سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ عیاں ہیں۔ بے شک۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس علم کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان تو اس سے آپ سمجھیں کہ آپ کا حیا واہ، کے اندر کیا مقام کیا ہوگا، اور اب آپ سے بڑھ کے اور کون اس کا مستحق ہوگا کہ اس کا یہ لقب ہو کامل الحیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ کامل ہستی نے کامل علم سے کامل کے بارے میں کمال حیا کا بیان فرما دیا اور گواہی دے دی ہے۔ کیا بات۔ تو کامل الحیاء والایمان، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کا معاملہ یہ تھا۔ سبحان اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو گھر میں آدمی جیسے تھوڑا سا کیجول اپنے ڈریس میں ہوتا ہے، نارمل، یعنی بہت زیادہ اس نے اہتمام نہیں کیا ہوتا، تو گھر میں جیسے نارملی بھی لوگ بنیان پہنی ہوتی ہے اس طرح کا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ اپنے بستر اقدس پر تھے، تو آپ کی جو ہے وہ پنڈلی مبارک سے جو تہبند ہے وہ ہٹا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو پنڈلی سے تہبند ہٹنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی تشریف فرما رہے، انہوں نے آ کے سلام عرض کیا، سرکار نے جواب دیا اور ویسے ہی تشریف فرما رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا، پھر ویسے ہی رہے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ تھوڑا سا اہتمام فرمایا۔ واہ۔ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ شیخین کریمین آئے، جی۔ آپ نے اس میں تو ایسا اہتمام نہیں فرمایا، عثمان غنی پہ آپ نے ایسا اہتمام فرمایا۔ فرمایا کہ میں اسے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا حیا کا مقام۔ کیا بات ہے۔ اب تین چیزیں آپ دیکھیں آپ کی حیا کے حوالے سے۔ ایک تو آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حیادار یہ، سبحان اللہ۔ نمبر دو، آپ کی خاطر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید حیا کا اہتمام فرمایا۔ بے شک۔ اور تیسرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ رشتے کرتے ہیں۔ واہ۔ اب آپ دیکھیں کہ فرشتے بھی جس سے حیا کریں اس کا مقام اس کیا کی حیا کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ۔ تو یہ ہے آپ کا کامل الحیاء کا جو وصف ہے، یہ وصف ہے۔